اب یہ نقطہ نوٹ کیجئے، بے شک میرا رب بہت باریک بین ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت باریک بین ہے۔ وہ جو آتا ہے نا فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے جو جس کا وہ ارادہ کرے، جس کی ٹھان لے وہ کر لیتا ہے۔ کرتا کیسے ہے؟ بڑی باریکی سے کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن کر وہ اس کا کام رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ پورا، اب آپ اسے پروجیکٹ یوسف کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا اور یہ کہ اس توڑ چڑھایا، لیکن جتنے لوگ بھی اس میں کام آئے ان میں سے کسی کی بھی یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ کا پروجیکٹ پورا کرنا ہے، لیکن سب نے کیا۔ اصل میں یہ اس لیے کہتا ہوں، اس چیز کو سمجھیے کہ پاکستان کا قیام اگر اس مقصد کا حصہ ہے، اسلام کے غلبے کے مقصد کا حصہ ہے، تو پھر اس میں جتنے لوگوں نے بھی حصہ لیا، خواہ ان کی نیتیں جو بھی رہی ہوں، تو اصل منصوبہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اچھا یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے جیسے وہ کہا نا رازوں میں سے راز ہے تو وہ پھر وہ سارے جو چکر چلائیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک گراؤنڈ ہے۔ گراؤنڈ یہ ہے کہ 1000 سال تک جو مجددین امت آئے ہیں وہ مجددین امت عرب میں آئے۔ جو ہی 1000 سال ختم ہوا ہے تو تاریخ انسانی میں 2 بڑی عظیم تبدیلیاں آئی ہیں، 2 عظیم تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ جو پاور شفٹ ہوا ہے یورپ کی طرف ہونا شروع ہوا ہے، اور اس 1000 سال کا بڑا ایک خاص جو ہے نا، یعنی وہ جو ہماری دینی روایت ہے اس میں ایک خاص یعنی اہمیت ہے کہ پچھلی امتوں کا آپ نے دیکھا 1000 سال امت کا دورانیہ رہا ہے۔ یہ قوم جو ہے نا وہ عاد ہے، 1000 سال کے بعد قوم صالح سمود آ گئی ہے، 1000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ گئے، تو ایک امت کی عمر ہے 1000 سال۔ اور یہ تورات میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ 1000 سال کے بعد وہ جو ہے نا پرانا الفاظ ہیں اس میں ابھی میرے ذہن میں سے نکل گئے، یعنی یہ کہ شیطان کی طرف نسبت کی گئی پرانا سانپ، وہ جو ہے وہ اپنے لشکر لے کے قدسیوں کے شہر پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ وہ لشکر کون سے آئے تھے جو مسلمانوں کے شہروں پہ آئے ہیں؟ تو وہ تو سارے مغرب کا سیلاب تھا۔ تو وہ جو یعنی کیا ہندوستان میں بھی وہی انگریز آئے ہیں، کہیں فرانسیسی آئے ہیں، کہیں ولندیزی آئے ہیں، تو یہ مغربی اقوام کا سیلاب تھا۔ تو کون لے کے آیا؟ تو اس حدیث کی روح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان لے کے آیا۔ پھر یہ کہ ایک اور چیز کے ساتھ جوڑیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے وہ شیاطین، بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے گئے تھے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال کھلے گا تو بڑے بڑے شیاطین بھی اس کے ساتھ آزاد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی ایک وہ روایت موجود ہے جس میں ایک صحابی نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ دجال جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت عنقریب آزاد ہو جاؤں گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد شیطان وہ دجال آزاد ہوا ہے۔ جب وہ آزاد ہوا ہے تو اس نے پھر وہ اقوام جو مغربی اقوام ہیں، ابھی یہ لفظ نوٹ کر لیجئے یاجوج ماجوج کا، یہ ہم آگے جا کے مغربی اقوام اور یاجوج ماجوج کا آپس کا جو تعلق ہے وہ سورہ کاف میں، سورہ انبیاء میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ابھی اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ان اقوام کو لے کے تو اس نے اپنا ایک آرڈر نافذ کیا ہے۔ اب اس کے اینٹی تھیسس دنیا میں کدھر تھا؟ عرب میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل جو دوسرا جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہے محاذ، تو وہ تو مجدد الف ثانی سے شروع ہوتا ہے نا، یہ مجدد ہیں دوسرے 1000 سال کے، اور یہ کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے۔ اس کے بعد اگلے عبدالحق محدث دہلوی ہیں، وہ انہی کے دور کے ہیں، لیکن وہ ان کو بھی مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ ہیں۔ پھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا سے لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کیوں آتے ہیں، بر صغیر میں کیوں آتے ہیں؟ کوئی تو ہے نا اس کا، یعنی مرکز ثقل ہے آپ کے علم کا بھی، ثقافت کا بھی۔ یہ جو بعض لوگ آپ نے دیکھا نا 2 قومی نظریے کو سر سید سے جوڑتے ہیں، یہ بڑے سطحی سوچ ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ بھی ہیں جو 2 قومی نظریے کو جا کے مجدد الف ثانی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کی سکیم ہے یہ در حقیقت اس مجددین کے سکیم کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے۔ اب اس نظر یہ آتا ہے جو بہت ہی آئیڈیلسٹک تھنکنگ ہوتی ہے، اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار قائد اعظم تو ایک سیکولر آدمی تھے، اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال تو داڑھی منڈے تھے، اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے تحریک پاکستان چلائی ہے تو وہ تو بس ایسے ہی لوفر لفنگے تھے، اور یہ کہ جو ہمارے اصل وہ روایت پرست اور دیندار اور متدین اور متقی اور پرہیزگار لوگ تھے وہ تو کانگریس کے ساتھ تھے۔ تو بابا کانگریس کے ساتھ جو تھے وہ تو تھے، لیکن آج کیا ہوتا مجھے یہ بتاؤ،
آج جو ہندوستان میں جس طرح ہندو مت چھا رہا ہے اور جس فستائیت کے ساتھ چھا رہا ہے، اب اس سال تو انہوں نے گھروں کے اندر بھی جو ہے نا تراویح نہیں پڑھنے دی ہیں، پتہ نہیں یہ علم میں ہے لوگوں کے نہیں ہے، خبریں نہیں آئیں گی۔ یہ جو یہاں ایک مندر کی اینٹ گر جائے نا تو جو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ آپ کو ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی تراویح بھی نہ پڑھنے دے تو اس کی بھی خبر نہیں دیتے۔ یہ تو اپنی حالت ہو گئی نا، ایسے مرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو چکا وہاں۔ تو مجھے بتائیے کہ جب وہ یہ آرڈر اپنا نافذ کرتے آج، تو یہ علاقہ تو مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، یہاں بغاوت ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی؟ یہ جو اس وقت پاکستان ہے، یہ جو شمالی ہندوستان کہہ لیجیے، اس میں تو بغاوت ہی ہونی تھی نا، کیونکہ یہاں تو ہندو اپنی جو ہے وہ اس طرح جبر نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا چلیں بغاوت ہوتی، ہم آزاد ہو جاتے، تو آج آزاد ہوتے تو کیا ہماری حیثیت ہوتی؟ ہمارے پاس کیا ہوتا؟ ہاتھ میں کیا ہوتا؟ نیپال جیسے ہی ہوتے نا۔ تو اگر وہ آج سے 75 سال پہلے آزاد ہو گئے تو فوج بھی ہے، چلیں جیسی تیسی بھی ہے، اس نے پلاٹیں بنائے اور اسکیمیں جو بھی کی ہیں، لیکن وہ کوئی ٹرکتا تو ہے نا اس سے، کوئی تھوڑا بہت اس کی جو ہے نا وہ کوئی وہ روب داب تو ہے نا۔ چلیں اسلام کے لیے نہ صحیح، اپنے مفادات کے لیے تو ہے نا۔ تو یہ جو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر میں رکھا تھا، تو وہ اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے رکھا تھا، اپنے مفاد کے لیے رکھا تھا نا۔ اسی سے بس ہر بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر انگریزوں نے بنایا ان کا اپنا مفاد تھا، اگر اس میں نوابوں نے حصہ لیا ان کا اپنا مفاد تھا، اگر کسی اور نے اس میں جو ہے وہ کوئی اس کو بچانے میں حصہ لیا تو اس کا اپنا مفاد تھا۔ لیکن سکیم کس کی ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں سکیم اللہ کی تھی، ایسے ہی یہ بھی ایک اللہ کی سکیم ہے۔ یہ بس یہ کوئی ویسا راز نہیں ہے جیسے کوئی لوگ راز کہتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ سکیم ظاہر کب ہوگی پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ، یہ اب ہم وہاں اس کے نزدیک آ چکے ہوئے ہیں، اور بظاہر چیزیں امید کی نظر آ رہی ہیں کہ جو اب دیکھیے جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں اب وہی تو آنی نہیں ہے کہ فرشتہ آ کے بتائے کہ بھئی اصل مقصد کیا تھا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں اسباب کی سطح پہ ہی ہوتی ہیں جیسے بھی ہوتی ہیں۔ اب کسی کو وہ کہتے ہیں نا کبڑے کو لات پڑتی ہے تو اس کا کب چلا جاتا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی لاتیں ہیں جو سب کو پڑ رہی ہیں، ان لاتوں پڑنے کے نتیجے میں کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے یار IMF کیوں نہیں پیسے دے رہا، اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ والا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ انورٹ جو لوکنگ ہوئے تھے اس سے بھی پتہ چلا یار اندر کون سا فساد ہے۔ یہ پہلے تو آپ کو لگتا تھا نا یہ ملا فساد ہے، داڑھی والے سارے فساد ہے، یہ 20 سال تو مولوی فساد بنے رہے نا۔ اب پتہ چلا یار اصل فساد کون ہے۔ یہ جو آپ کے سارے ڈالر باہر چلے گئے اور یہ جو آپ کے ایک دم جو ہے نا وہ شارٹیج پیدا ہوئی، اب وہ دیکھیں نا، پتہ کریں نا کیا مسئلہ ہے۔ وہ جو انگلستان کی سطح پہ سارے بینکنگ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے قادیانی نکلیں گے، اور یہ جو ادھر آ کے ان کے جو سیکنڈ لیئر ہے بینکنگ کی جو پاکستان میں بیٹھے انہیں ملیں گے، تو وہ بھی ایک خاص مکتب فکر کے نکلیں گے، جن کی ہمدردیاں شاید پاکستان سے زیادہ جو ایک مغربی اتحادی جو آپ کا پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جب ساری چیزیں کھلتی ہیں، آخر اندھا تو نہیں ہوتا، تو یہ کبڑے کو وہ لات پڑتی ہے جس سے چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی۔ یہ کوئی ایک دم نہیں سمجھ میں آئے گا، کن فیکون نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، اور ہوا ہے۔ نہیں تو آپ آج سے 2 سال پہلے سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک کے ساتھ، یعنی ملک کدھر جا رہا تھا، انہیں کیا جا رہا تھا، ٹوٹل مایوسی تھی۔ لیکن یہ اسی طرح کی لاتیں پڑی ہیں جس سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سمجھ آئی ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں فوج میں فیصلہ 20-6 سے ہو گیا، اور 2 سال پہلے ہو گیا، اور اس کے باوجود کہ ان کی جو ٹاپ براس تھی، یعنی وہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ نہیں تھی، لیکن وہ جو نیچے والے 20 تھے ان کے آگے وہ ان کو چپ کرنی پڑی۔ اب وہی کہانی عدالت میں بھی شروع ہو گئی ہے، اب وہاں پہ بھی سنا ہے 9-5 ہو گیا ہے یا 9-6 ہو گیا ہے۔ تو یہ اسی طرح آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ سیاستدانوں نے ابھی بہت سارا سفر طے کرنا ہے، وہ نہیں لگتا کہ ابھی انہیں چیزیں اس طرح کلیئر ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ان کو بھی پتہ لگتا رہ جائے۔ لیکن اگر اللہ کی سکیم ہے تو پھر وہ راز والی بات کیوں بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سکیم میں بہت باریک بین ہوتا ہے۔ ان اللہ لطیف۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ سوچیں 1947 میں یہاں اسلام آ جاتا ہے تو ساری دنیا مخالف ہو جاتی، وہ جن کی مطلب انگریزوں نے آپ کی مدد کی نا، پھر کرتے۔ یہ جو آپ کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے بہرحال اس کے بنانے میں حصہ لیا، وہ انہوں نے تو اپنے مفادات کے لیے کیا نا، انہوں نے اسلام کے لیے تو نہیں کرنا تھا، تو پھر یہ کیسے سروائیو کرتا ہے؟ اسلامی طاقت آپ کے پاس تھی نہیں، اسپرٹ وہ والی تھی نہیں، وہ والا ایمان تھا نہیں، تو کیسے سروائیو کرتے؟ اچھا پوری دنیا مخالف ہوتی تو بے شک وہ ایمان ہوتا بھی، تو اسباب کی سطح پہ آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، زیرو تھے۔ تو یہ اللہ کی سکیم اسی طرح چلتی ہے۔ جیسے اب موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو وہ فرعون کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو کہاں پالا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرعون کے جو ہے نا محل میں پالا ہے۔
جب وہ اس سطح پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو اللہ نے کہا جا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جا کے مار ٹکر۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شے گریجولی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ یعنی یہ ایک طرف اللہ کن فیکون سے کرتا ہے، دوسری طرف زمین اور آسمان بھی 6 دن میں بناتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا زمین پہ چیزیں یعنی تشریعی طور پر ہوتی ہیں، تکوینی طور پر نہیں ہوتی۔